اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام سننے والے جو میرے سبسکرائبر ہیں، نان سبسکرائبر ہیں اور جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں، ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ہی ساتھ دعاؤں کے نذرانے بھی کہ اللہ پاک آپ کو خوش باش رکھے ہمیشہ۔ کل ہمارا پروگرام چل رہا تھا اور اس پروگرام کا باقی حصہ جو تھا کہ جو ہم نے آج بیان کرنا تھا وہ جادو اور ہاروت اور ماروت کا قصہ تھا۔ تفسیر القرآن میں لکھا ہے کہ شیطان تو انسان کی گھات میں لگا ہوا ہے، خصوصاً بنی اسرائیل پر تو اس کا جادو سب سے زیادہ چلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اس نے بنی اسرائیل کو یہ پٹی بڑھائی کہ تمہیں معلوم نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جو تمام انسانوں اور جنات وغیرہ کو اپنے قابو میں کر لیا تھا وہ عمل تسخیر کیا تھا۔ میں نے ان کے تخت کے نیچے سے وہ کتاب نکال لی ہے جس میں وہ جادو کے منتر اور ٹوٹکے لکھے ہوئے ہیں جن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے۔ وہ احمق اس کے دامن فریم میں آ گئے اور اس سے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ منجمد اور کرشموں کا سب سے بڑا کرشمہ یہ تھا کہ شادی شدہ عورتوں کو ان کے شوہروں سے جدا کر کے اپنے تصرف میں لایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو بشکل انسانی اس زمانے کے پیغمبر کے پاس بھیجا کہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم اس جادو کا توڑ سکھانے آئے ہیں تاکہ وہ جادوگروں کے ظلم سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ خبر سنتے ہی لوگ ان کے پاس آنے لگے۔ انہوں نے ان سے کہا، دیکھو ہم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، خبردار کوئی عمل ایسا نہ کرنا جو خلاف شرع ہو۔ صرف اس لیے ہم تمہیں سکھاتے ہیں کہ تم پر جادو کا کوئی اثر نہ ہو، تو خود بھی کسی پہ جادو نہ کرنا ورنہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ یہ واقعہ ارض بابل کا ہے۔ اس پر اعتراض کیا جا سکتا تھا کہ جب جادو حرام ہے تو فرشتوں نے لوگوں کو اس کی تعلیم کیوں دی؟ جواب یہ ہے کہ جب تک ان کو بتایا نہ جاتا کہ جادو اس چیز کا نام ہے، وہ کیسے جانتے کہ جادو کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے کہیں کہ گالیاں نہ دیا کرو تو ان کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ اس قسم کے الفاظ گالی کہلاتے ہیں۔ وہ جادو کا توڑ بتاتے تھے تو یہ کہہ کر بتاتے تھے کہ تم خود ایسا نہ کرنا۔ یہ کوئی بری بات نہ تھی، مقصود یہ بتانا تھا کہ ان الفاظوں سے جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ یہ تھا اصل واقعہ، مگر مفسرین اور مورخین نے اس واقعے میں وہ رنگ بھرا کہ طلسم ہوشبرا اور الف لیلا کی ایک داستان بنا دیا۔ لکھتے ہیں کہ جب ہاروت و ماروت خوشرو نوجوانوں کی صورت میں زمین پر آئے تو یہاں کی دو حسین عورتوں پر جن کے نام زہرا اور مشتری تھے ان پر عاشق ہو گئے اور وصل کے خواہش مند ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ہم کو وہ اسم اعظم نہ بتائیں گے جن سے کہ آسمان پر آتے جاتے ہیں، ہمارے وصل کی لذت سے محروم رہیں گے۔ وہ تو دیوانے بنے ہوئے تھے ہی، اسم اعظم الہی ان کو سکھا بیٹھے۔ وہ ان کو پڑھ کر فوراً آسمان پر اڑ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو زہرا ستارہ بنا دیا اور دوسری کو مشتری بنا دیا، اور اس گناہ کی پاداش میں ہاروت اور ماروت کو بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا۔ ان کے منہ اور ناک سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا، چنانچہ وہ قیامت تک اس میں اسی طرح لٹکے رہیں گے۔ العیاذ باللہ۔ کس قسم کی من گھڑت اور ڈھکوسلے والی جو ہے یہ بیان کی گئی ہے تفسیروں میں مختلف لوگوں نے۔ اب تعویذوں کے اثرات، بہت سے لوگ جادو وغیرہ کا یقین نہیں رکھتے، حالانکہ اس سے خوفناک اثرات ہر زمانے کے لوگوں میں اور ان کے سامنے آتے رہے ہیں۔ انگریز محققین نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کیا تھا، جس کے توڑ کے لیے سورہ قل اعوذ برب الفلق نازل ہوئی۔ ہم نے خود کئی بار لوگوں کے اوپر جادو کا اثر دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ اہل ایمان یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو لوگ تعویذ گنڈوں کے خلاف ہیں وہ اپنے اس خیال میں درست نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ شیطانی عمل میں تو تواتر ہو اور رحمانی عمل اس کے توڑ میں بے اثر رہے؟ ممکن نہیں ہو سکتا۔ کیا شیطان کی قوت خدا سے زیادہ ہے؟ ہرگز نہیں۔
کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر طبیب ادویہ کے ذریعے مریضوں کا علاج کرے اور ان کو شفا حاصل ہو جائے، اور اسماء الہی یا آیات قرآنی سے علاج کیا جائے تو شفا نہ ہو، اور اس کو وہ ڈھکوسلا بتائیں؟ جس خدا نے ادویات میں یہ اثر بخشا ہے تو کیا وہ اپنے ناموں میں، اپنی کتاب مقدس کی آیات میں یہ اثر نہیں بخش سکتا؟ کم از کم ایک مومن تو اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دینی پیشواؤں نے بہت سے علاج آیات قرآنی کی روح سے دم کر کے اسماء الہی پڑھ کے کر چکے ہیں اور ان کو شفا حاصل ہوئی ہے۔ ہم سالہ سال سے اس روحانی علاج سے کام لے رہے ہیں اور الحمدللہ ان سے لوگوں کو تسکین بخش فائدے بھی ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ اس قسم کے معالج کو پاک نفس چاہیے۔ نفس اگر پاک نہیں ہوگا عمل اثر نہیں کرے گا، بلکہ الٹا بھی ہو سکتا ہے، اور عملیات کے جو منقولہ طریقے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تعویذوں کو گلے میں ڈالنا یا بازو پر باندھنا جو لوگ آر سمجھتے ہیں وہ آیات قرآنی اور اسماء الہی کی توہین کرتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ اعتقاد صادق کے ساتھ تعویذ گلے میں ڈالا جائے اور شفا نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ جس طرح ڈاکٹروں طبیبوں کی دوائیں اکثر اوقات امراض کی پیچیدگی سے اپنا اثر نہیں کر پاتی یا تشخیص میں غلطی کرنے سے معالج اپنے علاج میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتا، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مریض کا ایمان صحیح نہ ہو، بے نمازی ہو، احکام الہیہ کی خلاف ورزی کرنے سے تعویذ بے اثر رہے گا، لیکن شرائط پر عمل ہو تو ہم یقین سے کہتے ہیں کہ اثر ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ہم ان کے راز سے اور ان کے اسرار سے واقف نہیں ہیں۔ حرز ابو دجانہ کیا کمال کی دعا ہے، کیا کمال کا نقش ہے۔ حرز جواد، حرز کہتے ہیں تعویذ کو، دعائے مسلول، دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر، حرز امیر المومنین، دعائے یا من تحل، امیر المومنین کی دعا ہے، اور سورہ الحمد جیسے مجرب عمل ہیں کہ امراض کی شفا میں تیر بہدف ثابت ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ ان کو قرینے سے پڑھا جائے۔ ہمارے روحانی ڈاکٹر بھائی اس کو جانتے ہوں گے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی سواری پر سوار ہو تو یہ آیت پڑھ لیا کرو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ پھر اس سواری پر کوئی حادثہ پیش نہ آئے گا، اگر اتفاقاً گر بھی جاؤ تو چوٹ نہ لگے گی۔ یہ سب کیا ہے؟ آیات الہی کے اثرات کے لیے اور اس طرح دعاؤں میں اثر پیدا کرنے کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں: رجوع قلب اور آنکھ کے آنسو خوف خدا سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا، یبن ابنان حبلی من قبلک الخضوع من، اے موسیٰ دو چیزیں مجھے دے دو اپنے دل کی، ایک رجوع قلب اور اپنی آنکھ سے آنسو، پھر جو دعا تم کرو گے میں قبول کروں گا۔ کسی آیت یا دعا کے عمل میں جو ایام مقرر کیے جاتے ہیں وہ صرف اس غرض سے ہوتے ہیں کہ ان ایام میں کسی نہ کسی وقت تو دل اس کی طرف رجوع کر ہی جائے گا۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دے دوں گا۔ ایک کتاب ہے، میں کہتا ہوں کہ فلاں کتاب کے پیج نمبر پہ صفحہ نمبر 85 کے اوپر یہ آیت موجود ہے۔ آپ نے 85 نمبر کے جب وہ صفحہ کھولا تو وہ آیت نہیں ملی یا وہ دعا نہ ملی، لیکن ہو سکتا ہے کہ پیپر میں الٹ پھیر ہو گیا ہو۔ آپ اس کو جب آگے پیچھے دیکھیں گے تو ضرور مل جائے گی وہ دعا۔ اسی طرح یہ ایام ہوتے ہیں کہ کسی وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے کہ بار بار کی تکرار سے اثر ہو جائے گا اس کا۔ اب معجزے اور جادو میں فرق تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے سورہ طٰہٰ 59 آیت نمبر 59 سے لے کر 72 تک۔ فرعون نے کہا، موسیٰ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے ہمیں نکال دو؟ ہم بھی تمہارے سامنے
वैसे ही जादूगर लाएंगे और पेश करेंगे। लिहाजा अब तुम अपने और हमारे दरमियान एक वक्त मुकर्रर करो, इसके खिलाफ न हम करेंगे न तुम। एक साफ सुथरी जगह में मुकाबला हो। हजरत मूसा ने कहा कि तुम्हारे मुकाबले का वक्त जीनत ईद का दिन हो, सब लोग दिन चढ़े वहीं जमा हो जाएं। बस फिरौन लौट गया और अपने जादू का सामान जमा करने लगा। फिर मुकाबले के लिए आया। हजरत मूसा ने उन लोगों से कहा, तुम्हारा सत्यानाश हो, अल्लाह पर झूठ और बहतान न बांधो, वरना तुम अजाब इलाही में मिलिया मेट हो जाओगे। अल्लाह तुम्हें मिलिया मेट कर देगा। जिसने इस पे इफ्तरा किया, कोई इल्ज़ाम वगैरह किया, वो नामुराद रहा। फिर उन्होंने अपने मामले में झगड़ा शुरू किया और चुपके बातें करने लगे। अब इसकी तफसीर के अंदर फिरौन ने अपने महल में दाखिले के 7 दरवाजे रखे हुए थे और सब पर पहरेदार बिठा दिए थे ताकि कोई अजनबी दाखिल ना हो दरबार के अंदर। आखिरी दरवाजे पर पहुंचे तो दरिंदे इनके कदमों पर लौटने लगे। ये दोनों भाई बेखौफ व खतर फिरौन के महल में दाखिल हो गए। फिरौन मैं अपने दरबारियों के तख्त पर बैठा था। मूसा और हारून को देखकर गुस्से में भर गया। डांट कर कहा, तुम कौन हो और बगैर इजाजत कैसे आए हो? हजरत मूसा ने कहा कि हम खुदा के रसूल हैं, हम तेरी हिदायत के लिए भेजे गए हैं। तू बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दे। इसने सिपाहियों को बुलाकर हुक्म दिया कि इन्हें पकड़ कर कैद खाने में बंद कर दो। ये सुनते ही हजरत मूसा ने अपना असा हाथ से छोड़ा और वो अजदहा बन गया और फिरौन की तरफ बढ़ा। खौफ से फिरौन चिल्ला उठा और यदे बैजा दिखाकर दरबारियों को बेहोश किया। फिरौन ने फरियाद की, मूसा इसे रोको। हजरत मूसा ने अजदहा पकड़ा तो वो फिर असा बन गया। फिरौन ने समझा ये सब जादू का खेल है, क्योंकि जादूगरी तो आम थी वहां पर। अब नरमी से बातें करनी शुरू की। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि उस जमाने में जादू का बड़ा जोर था और मुल्क मिस्र में बड़े बड़े गुरु घंटाल पाए जाते थे। फिरौन ने मुकाबले के लिए एक दिन मुकर्रर किया। हालांकि जादूगरों को कभी किसी मुल्क पर हुकूमत करने की ताकत नहीं हुई, मगर फिरौन की खर दिमागी थी कि इसने ये समझा कि मुल्क पर जादू से कब्जा करने आए। अलगरज मोहलत लेकर वो मूसा से मुकाबले की तैयारी करने लगा। जहां जहां नामवर जादूगर थे सबको बुला लिया और उन्हें बड़े बड़े इनाम देने का वादा किया। फिरौन मौजदार जादू के फर्क को समझा ही नहीं था। क्या समझता? उसने ऐसा मुकाबला कभी देखा ही नहीं था, मगर बहुत घबराया हुआ था। मूसा का रोब उसके दिल पर छा गया। इसने अपने बारे में सारे दरबारियों को जमा करके मशवरा किया। फिर इरशाद खुदाबंदी हुआ कि उन्होंने दरबारियों से कहा कि आप परेशान ना हो और इसके सिवा और कुछ नहीं। ये दोनों जादूगर हैं, इस इरादे से आए हैं कि अपने जादू के जोर से तुम्हें इस मुल्क से निकाल बाहर करें और तुम्हारे अच्छे खासे मजहब को मिटा दें। तो तुम अपने 74 जादू से सबको जमा करो और पतरा बांधकर मुकाबले के लिए आ पड़ो इनके ऊपर। जो आज गालिब आ गया वही फायजुल हरम रहेगा। उन्होंने कहा, यानी जादूगरों ने से, कि ए मूसा पहले तुम डालोगे या पहले हम डालें? मूसा ने कहा तुम ही डालो। बस उन्होंने अपने करतब दिखाए। मूसा ने अपने दिल में कुछ वहशत सी पाई। हमने कहा मूसा डरो नहीं, गालिब तुम ही रहोगे। जो तुम्हारे दाहिने हाथ में है असा, उसे जमीन पर डाल दो। जो करतब उन्होंने दिखाए हैं वो इन सबको निकल जाएगा। उन्होंने जो कुछ कर दिखाया वो एक जादूगर का करतब है और जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता। बस तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। बाकी मैं तफसीलात इसकी कल बयान कर चुका हूं काफ़ी, लिहाजा इसको दोहराने की चंदा ज़रूरत नहीं है। साहिर बड़े समझदार थे। नाकाम होते ही समझ गया कि मूसा ने जो कुछ दिखाया वो जादू नहीं है, जादू से अलग कोई चीज़ है।
وہ جادوگروں میں اتنا کمال رکھنے والے تھے کہ اس فن میں اس سے بالا تر کوئی کرتب ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ جب اپنے اس کمال کو ذلیل و خوار ہوتے دیکھا تو یہ یقین کر لینا ضروری تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا ہے وہ صرف خدا کی طرف سے عطا کردہ کوئی چیز ہے، جبھی تو فوراً ایمان لے آئے۔ یعنی فرعون جو اپنے آپ کو ہمارا رب بتاتا ہے وہ ہمارا رب نہیں ہے، بلکہ رب موسیٰ اور ہارون وہ ہمارا رب ہے۔ یہیں سے معجزہ اور جادو کا فرق جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ معجزے پر جادو غالب نہیں آ سکتا اور معجزہ جادو پر غالب آ جاتا ہے۔ اب جادو اور اس کی تاثیر، آیت نمبر 102 سورہ بقرہ۔ اور اس منتر کے پیچھے پڑ گئے، یعنی اور اس کے پیچھے پڑ گئے، ان بریکٹ میں منتر کے پیچھے پڑ گئے، کہ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ سلطنت میں شیاطین جپا کیا کرتے تھے۔ راگ رام نام جپنا پرایا مال اپنا، وہ جپنا۔ حالانکہ سلیمان نے کفر اختیار نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر اختیار کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور وہ چیزیں جو ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں پر بابل میں نازل کی گئی تھی، حالانکہ یہ دونوں فرشتے کسی کو سکھاتے نہ تھے، جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم دونوں تو فقط ذریعہ آزمائش ہیں بس، تو اس پر عمل کر کے بے ایمان نہ ہو جانا۔ اس پر بھی ان سے وہ ٹوٹ کے سیکھتے تھے جن کے ذریعے سے میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیں، حالانکہ بغیر اذن خدا بندی اور اپنی ان باتوں سے کسی کو ضرر نہیں پہنچاتی تھی اور کچھ نفع نہ پہنچاتی تھی، باوجود یہ کہ وہ یقیناً جان چکے تھے کہ جو شخص ان برائیوں کا خریدار ہوا وہ آخرت میں بے نصیب ہے، اور بے شبہ وہ معاوضہ بہت ہی برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ کاش اسے کچھ سوچے سمجھے ہوتے۔ مولانا حافظ فرمان علی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ابلیس نے کچھ جادو کو درست کیا اور اسے کاغذ پر لکھا، لپیٹ کر اس کی پشت پر لکھ دیا کہ یہ آصف بن برخیہ نے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، حضرت سلیمان کی بادشاہی کے واسطے درست کیا ہے، اور یہ علم کے خزانے کا بے بہا در ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک مطلب حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ یہ لکھ کر کاغذ حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ چند دنوں کے بعد لوگوں نے ان کے سامنے اس کو اکھاڑا اور یہ جڑ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بدولت جن و انس پر حاوی تھے، تم بھی اگر وہ عمل کرو گے تو ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ اس پھندے میں سمجھدار لوگ تو نہ آئے، مگر سفلے یعنی شیطانی عمل کرنے والے اس کے پابند ہو گئے اور سفلی کرنے لگے۔ اسی لیے خدا نے ارشاد فرمایا کہ جادو کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف غلط ہے، یہ سب کارستانی شیطان کی ہے۔ حضرت نوح کے بعد کسی پیغمبر کے زمانے میں ان کی قوم نے جادوگری میں خوب مشق بہم پہنچائی، اور اس کے بدولت خدا جانے کیا کیا شرارتیں کر دیں، دینی امور کو بالائے طاق رکھ دیا اور جادو کے بندے ہو گئے۔ خداوند عالم نے اس وقت دو فرشتوں، وہ ہاروت اور ماروت، کو آدمی کی صورت میں شہر بابل میں بھیج دیا تاکہ ان لبو ڈھکوسلوں سے ان کو روکیں۔ جب وہ دونوں زمین پر آئے تو لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کر دیا، اور اس زمانے کی حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا، اور اس زمانے کے ایک پیغمبر کا ایک عمل بتایا کہ وہ لوگوں کو سکھا دیں کہ اس کی وجہ سے جادو کو دفع کر سکیں، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ اس کی بدولت لوگوں کو ضرر نہ پہنچانا ہے۔ چونکہ حضرت رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودی بھی اپنی کتاب توریت کو پسے پش ڈال کر ٹوٹ کے ٹونے کے پیچھے پڑ گئے اور اس کو عین دین سمجھنے لگے، اور پختہ یقین ہو گیا ان کو۔ اسی وجہ سے خدا نے ان کی قلعی کھول دی اور بتا دیا کہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، ان پر اعتماد نہ کرنا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دین میں جادو کرنے سے جادوگر کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ ہم یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، اور کل ہوگا کہ سحر کی جادو کی اشعار کب سے شروع ہوئی اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ باقی کچھ چیزیں پوچھی گئی تھی، ہاں
نیومرولوجی کے متعلق، تو میں عرض کر دوں کہ میں نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا اور شاید آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ سے لے کے یا تک یہ سب قدرتی عدد ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اور 1 سے لے کے 9 تک یہ عدد جسے علم العادات کہتے ہیں، عادات کا علم کہتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا۔ ان کے آگے پیچھے کرنے سے، لفظوں کے آگے پیچھے کرنے سے پوری کتاب بن جاتی ہے۔ لفظوں کو آگے پیچھے کرنے سے ہم بولنے لگتے ہیں۔ ان 28 29 یا 31 چاہے انگلش کے ہوں، جو یہ حروف تہجی ہیں، ان سے ہٹ کے ہم بول ہی نہیں سکتے۔ اور کوئی بھی عدد لے لیں، اربوں کا، کھربوں کا، لاکھوں کا، روپیوں کا، وہ 1 سے 9 سے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ انہی کے آگے پیچھے کرنے سے یہی چیز سرگم کسے کہتے ہیں؟ اب میں آپ کو ایک مثال دے دوں موسیقی سے۔ ہارمونیم ہو، بینجو ہو، ڈھولکی ہو، یا کوئی بھی میوزک کا سامان ہو، سرگم سے ہٹ کے نہیں جا سکتا کہیں بھی۔ اور سرگم 6 ہیں، ان کو عموماً 1 بڑھا کے 7 کر دیا جاتا ہے اس کو ملانے کے لیے، کہ سا رے گا ما پا دھا نی سا، سا رے گا ما پا دھا نی سا، یعنی 7 سرگم ہے، 8واں سا اس کے ساتھ ضرور ملانا پڑتا ہے۔ تو اب آپ کوئی راگ نکال لیں، کوئی گیت گا لیں، کوئی قوالی گا لیں، کوئی کلاسیکل راگ گا لیں، ان 7 سے ہٹ کر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں سے راگ راگنیاں نکلی بہت ساری، لیکن وہ بھی انہی 7 کے گرد ہیں، تو وہ قدرتی عدد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ ہم نے آسمان کتنے دنوں میں بنایا۔ میتھمیٹکس تو آپ جانتی ہیں نا، میتھمیٹکس کے بغیر کوئی کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا، آپ کا کوئی ریموٹ نہیں چل سکتا۔ یہ جتنے ڈرون اڑ رہے ہیں، یہ اس کے بغیر میتھمیٹکس کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے کہیں سے کہیں جا کے لگے گا ڈرون۔ تو اس کا دین کے اندر سب سے پہلا استعمال تو اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، تو قرآن شریف میں واضح کر دیا کہ ہم نے 7 دن میں زمین و آسمان کو جو ہے وہ بنایا۔ دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا نام آپ عددوں کے نام سے بتاتے ہیں، اور کہ جی 80 دفعہ پڑھنا ہے، 120 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کی میں مثال یہ دے دوں کہ وہ تو بے نیاز ہے، اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ تسبیح جو ہے نا گن کے پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ فلاں علاقے میں جا کے فلاں پوائنٹ پہ کھڑے ہو جاؤ اور پھر مشرق کی سمت 80 قدم چلنا، جب 81ویں قدم آئے یعنی 81 کا آ جائے تو 81 پہ کھدائی کرنا، تو وہاں پہ خزانہ دفن ہے۔ تو اب آپ اگر 80 دفعہ پڑھ کے کھودتے ہیں تب بھی نہیں ملتا۔ 81 کی جگہ 82 کو اگر ہم کھودتے ہیں زمین کو تب بھی ہمیں خزانہ نہیں ملے گا۔ دوسری مثال کہ اگر میں کہوں کہ بھائی ہاؤس نمبر 431 پہ آپ نے جانا ہے اور اسٹریٹ نمبر 30 ہے، اب آپ اسٹریٹ نمبر 30 پہ پہنچ گئے، لیکن اگر آپ 30 پہ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر اس کا ہے، تو وہ کہے گا یہ تو گھر اس کا نہیں ہے۔ 31 کو چھوڑ کے 32 پہ جائیں گے تو کہیں گے یہ گھر اس کا نہیں ہے۔ ساری نمبرنگ سے، پلاٹنگ نمبرنگ سے ہے، جتنی تعمیرات ہیں وہ نمبرنگ سے ہے۔ اگر یہ علم نہ ہوتا، اور یہ تو خدائی علم ہے، اس سے ہم بے شمار راہیں نکال کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو لہذا 786 کیا چیز ہے کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے پورا، کہ بے ادبی ہوگی لکھتے وقت کہیں گر جائے، تو ہم 786 لکھ دیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد اتنے بنتے ہیں۔ عددوں سے ہی آپ کے لکی عدد نکلتے ہیں، پورا علم ہے۔ آپ اللہ کی ذات کو اسی وقت سمجھ سکتے ہیں کہ میں بارہا آپ لوگوں سے عرض کر چکا ہوں، جب تک کہ آپ اپنے اندر اور اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے۔ اسی کے ساتھ
میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے اور علماء سو کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے کہ جو فرقہ بندی پھیلانے میں اتنے فرقے پاکستان کے اندر بن چکے ہیں، فرقوں کے علاوہ سیاسی گروہ بندیاں اتنی ہو چکی ہیں، ایک گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں تو سمجھیں کہ 5 گروپ بنے ہوئے ہیں۔ یہ انتشار ختم کریں ورنہ اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کریں۔ اب ایک مفتی ہیں میرے نزدیک تو وہ مفتی ہیں طارق مسعود، کہ جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہا تھا کہ واجب القتل تھے۔ وہ حلیہ دیکھیں آپ ان کا، چمار لگیں گے، چوڑے لگیں گے، اپنے الگ جگہ بیٹھ کے صرف کمائی اپنے چینل چلا کر، اور لوگوں کے اندر اس طریقے سے وہ فرقہ بندیاں پھیلا رہا ہے بیٹھ کے بندہ جو ہے۔ میں اس پہ انشاءاللہ کسی وقت پروگرام کروں گا اور آپ لوگ بھی دیکھیے گا۔ اور ڈاکٹر روحانی صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ کتنے مسلمانوں کی آپ کی دل آزاری ہوگی یا نہیں ہوگی جس نے یہ کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام واجب القتل ہیں، کیونکہ یزید طاقتور تھا اور طاقتور کی بیعت جو ہے نا وہ اسلام میں ہے، تو پھر فرعون کی بھی بیعت کی جاتی کہ طاقتور تھا، نمرود کی بھی کی جاتی کہ طاقتور تھا، مشرکین کی بھی کی جاتی کہ وہ طاقتور تھے، پھر آگے جا کے پھر بیان کر رہے ہیں وہ۔ چلیں یہ میں پھر انشاءاللہ اپنے پروگرام میں بتاؤں گا۔ تو اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔